السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھی، جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا، تا وقت یہ کہ قریش نے 604 میں اپنے مالی مفادات کی تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھی۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث بیان فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تیرے قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جس سے چاہے بیت اللہ میں داخل کرے اور جس سے چاہے داخل نہ ہونے دے، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب اور نما یعنی کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خواص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکے۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا، دیوار میں نشان نظر آتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے، جو المونیم کے 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر کی شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کی پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایت پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبہ کی موجودہ عمارت کی آخری بار 1996 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ کعبہ کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبہ کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں، جبکہ اس کے شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس میں تعمیری ابراہیمی کی 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل کے رہنے کے لیے بنایا تھا، جسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حتیم جسے حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے شمال کی سمت ایک دیوار ہے جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ اس دیوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں شامل تھی۔ حتیم کی اونچائی 30 انچ اور چوڑائی 1.5 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب مقام ابراہیم قائم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، تاکہ وہ اس پر اونچے ہو کر دیوار تعمیر کرے۔
1967 سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اسی کی طرف سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ کعبہ کے جنوب مشرقی رکن پر نصب تقریباً 2.5 فٹ پتھر کی چاندنی میں مڑے ہوئے مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہے، جن کے بارے میں اسلامی عقیدہ ہے کہ تعمیری ابراہیمی کے وقت جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے اور بعد ازاں تعمیر قریش کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ نصب کیا تھا اور ایک بہت بڑے فساد سے قوم کو بچایا، جسے بعد میں چاندی میں موڑ دیا گیا۔ کعبہ شریف کا طواف بھی حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور ہر چکر پر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، ورنہ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں ہر کسی کو اس مقدس پتھر کو بوسہ دینا یا استلام کرنا ممکن ہو پاتا ہے۔ مسجد حرام میں کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں آب زمزم کا کنواں ہے، جو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے شیرخوار بیٹے اسماعیل کے پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہیں۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ آذان کی جگہ کے علاوہ صفا اور مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ 1953 تک تمام کنووں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر و باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے، جسے باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ کعبہ شریف کی شمال مشرقی دیوار پر موجود ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے، جہاں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے۔ 1942 میں ابراہیم بدر نے چاندی کا بنایا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم بدر نے خانہ کعبہ کا سنہرا دروازہ بنایا۔ یہ سنہرا دروازہ تقریباً 300 کلو گرام سونے سے تیار کیا گیا تھا۔ عربی میں میزاب پرنالے کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت پر لگا پرنالہ، جس سے بارش کا پانی کعبے کی چھت سے حتیم میں گرتا ہے، یہ پرنالہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس پرنالے کا پانی باعث رحمت تصور کیا جاتا ہے، اس لیے اس پرنالے کو عربی میں میزاب رحمت کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی 4 ارکان ہیں: رکن یمانی، رکن حجر اسود، رکن شامی، رکن عراقی۔ رکن یمانی خانہ کعبہ کے جنوب مغربی کونے کو کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکن یمانی اور حجر اسود دونوں جنت کے دروازے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رکن یمانی پر 2 فرشتے ہیں، جو وہاں سے گزرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور حجر اسود پر تو بے شمار فرشتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ دنیا کے وسط میں ہے، اور دوسری جگہ روایت ہے کہ کعبہ کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ مربع چکور ہے، اور یہ چکور اس لیے ہو گیا کہ یہ بیت معمور کے ٹھیک نیچے ہیں اور وہ چکور ہیں، اور بیت معمور اس لیے چکور ہے کہ وہ عرش کے نیچے ہیں اور وہ چکور ہے، اور عرش اس لیے چکور ہے کہ وہ کلمات جن پر اسلام کی بنیاد ہے وہ 4 ہے، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بیت اللہ کا نام حرام اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر مشرکین کا داخلہ حرام ہے۔ بیت اللہ کو عتیق اس لیے کہا گیا کہ یہ غرق ہونے سے بچاتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کا نام عتیق اس لیے رکھا گیا کہ یہ لوگوں سے آزاد ہے، اس پر کسی کی ملکیت نہیں۔ بیت اللہ کو زمین کے بالکل وسط میں اس لیے رکھا گیا کہ اس کے نیچے سے زمین بچھائی گئی تاکہ اہل مشرق اور اہل مغرب سب پر اس کا فریضہ حج برابر رہے، اور حجر اسود کو اس لیے بوسہ دیا جاتا ہے اور مس کیا جاتا ہے تاکہ اس عہد کو جو میثاق میں ان لوگوں سے لیا گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں ادا کر دیا جائے۔
اور حجر اسود کو اس کے رکن میں رکھا گیا ہے جہاں وہ اس وقت ہے، کسی دوسرے رکن میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت میثاق کیا تھا اس کو اسی جگہ رکھا تھا۔ اور کوئی صفا سے اس رکن کا استقبال جس میں حجر اسود ہے تکبیر کے ساتھ کرنے کی سنت اس لیے جاری ہو گئی کہ جب آدم علیہ السلام نے کوئی صفا سے دیکھا کہ حجر اسود اس رکن میں رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تمجید کرنے لگے۔ اور میثاق کو حجر اسود میں اس لیے رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا میثاق کیا تو ملائکہ کی جوڑ جوڑ کانپنے لگے، اور سب سے پہلے اقرار میں جس نے جلدی کی یہی حجر اسود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا اور وہ میثاق اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے بولتی ہوئی زبان اور دیکھنے والی آنکھ ہوگی، اور وہ ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے یہاں آ کر اس میثاق کو ادا کیا۔ اور حجر اسود کو جنت سے اس لیے نکال کر بھیجا گیا تاکہ آدم جو عہد و میثاق میں سے بھول گئے ہوں انہیں یاد دلا دے، اور حرم کی حدود جو تھے وہ وہی ہیں، ان میں نہ کچھ کم ہوئے نہ زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پاس ایک سرخ یاقوت نازل فرمایا تھا، اس کو انہوں نے بیت اللہ کی جگہ رکھا تھا اور اس کا طواف کرتے تھے، جس کی روشنی نشانات تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان نشانات تک حرم قرار دے دیا۔ اور حجر اسود کو مس اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں سارے خلائق کے عہد و میثاق ودیعت ہے اور دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کی گناہوں نے اس کو ایسا سیاہ بنا دیا۔ اگر ایام جاہلیت کے گندے اور نجس لوگ اس کو مس نہ کرتے تو یہ ایسا ہوتا کہ جو بیمار بھی اس کو مس کرتا وہ اچھا ہو جاتا۔ حتیم کو حتیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ وہاں ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑتے ہیں، اور لوگ حجر اسود اور رکن یمانی کو مس کرتے ہیں اور دوسرے ارکان کو مس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رکن یمانی عرش کے داہنے جانب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو چیز اس کے عرش کے دائیں جانب ہے اسے مس کیا جائے۔ اور مقام ابراہیم اس حتیم کے بائیں جانب اس لیے ہے کہ قیامت میں ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی ایک جگہ ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑے ہونے کی ایک جگہ ہوگی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑے ہونے کی جگہ عرش کے داہنے جانب ہوگی اور ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ عرش کے بائیں جانب ہوگی۔ اور رکن شامی گرمی میں متحرک رہتا ہے اس لیے کہ اس کے نیچے ہوا قید ہے، اور خانہ کعبہ اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اس پر سیڑھی لگا کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حجاج نے خانہ کعبہ کو منہدم کیا تو لوگ اس کی مٹی اٹھا کر لے گئے، اور پھر جب لوگوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تو ایک سانپ نمودار ہوا جس نے لوگوں کو تعمیر سے روک دیا۔ جب حجاج آیا تو اسے لوگوں نے بتایا، اس نے امام علی بن حسین سے اس کے متعلق رجوع کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو حکم دو کہ جو شخص یہاں سے جو کچھ لے گیا ہے وہ سب لا کر یہاں واپس ڈال دے۔ چنانچہ جب اس کی دیواریں بلند ہو گئی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کی ساری مٹی اس میں ڈال دی جائے، اس لیے خانہ کعبہ اتنا بلند ہو گیا کہ اس میں سیڑھی لگا کر جاتے ہیں اور لوگ اس چار دیواری سے باہر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے اندر سے نہیں کرتے، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی مادر گرامی چار دیواری کے اندر دفن ہے اور اس میں ان کی قبر ہے، اس لیے باہر سے طواف کرتے ہیں تاکہ ان کی قبر پاؤں تلے رون نہ جائے۔ اور روایت کی گئی ہے کہ اس میں چند انبیاء کی قبریں بھی ہیں، اور اس کا نام مکہ اس لیے ہوا کہ لوگ یہاں ایک دوسرے کو ہاتھوں سے دھکا دیتے ہیں، اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ اس کا نام مکہ اس لیے پڑ گیا کہ اس کے گرد اور اس کے اندر لوگ گریہ و بکا کرتے ہیں، اور بکا خانہ کعبہ کی جگہ کو کہتے ہیں، اور مکہ پوری آبادی کا نام ہے، اور خانہ کعبہ کے پاس کوئی ہدیہ اور نظر لانا مستحب نہیں، اس لیے کہ یہ سب خانہ کعبہ کے خدام کا ہو جاتا ہے، مسکینوں کو کچھ نہیں ملتا، اور کعبہ تو نہ کھاتا اور نہ پیتا ہے، اور اس کے لیے جو بھی ہدیہ لایا جاتا ہے وہ خانہ کعبہ کے زائرین کے لیے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ حجر کے اوپر سے ندا کی جاتی تھی کہ آگاہ ہو، جس کا خرچہ ختم ہو گیا ہو وہ یہاں آ جائے، اس کو خرچہ دیا جائے گا۔